سختیاں خیر کی اور زہر کا پیالہ الذی عابد بابا تیرے وطن میں، بابا تیرے وطن میں غم یہ نہیں ہے مجھ کو دروازہ جل گیا ہے، اس سے بڑا ستم تو زہرا کو یہ ہوا ہے، در جل رہا تھا میرا، در جل رہا تھا میرا، کوئی نہ گھر سے نکلا، کوئی نہ گھر سے نکلا، بابا تیرے وطن میں، بابا تیرے وطن میں، در مجھ پہ ظالموں نے جلتا ہوا گرایا، میں گر پڑی زمین پر، غش اس طرح سے آیا، محسن جہاں سے گزرا ہے، پہلو ہوا شکستہ، پہلو ہوا شکستہ، بابا تیرے وطن میں، بابا تیرے وطن۔ ایک سب بات کہتے ہیں الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعمہ لا دون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين قال الإمام جواد عليه السلام من أصغى إلى ناطق فقد عبده وإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس صلوات برس اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ امام تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی خطیب کی طرف، کسی بولنے والے کی طرف کان لگائے اور اس کی بات پر عمل کرے، گویا اس نے اس کی عبادت کی ہے، گویا اس نے اس کی پیروی کی ہے، اور اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہے تو اس نے خدا کی پیروی کی ہے، خدا کی عبادت کی ہے، اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہو گویا اس نے شیطان کی پیروی کی اور شیطان کی عبادت۔ جب بھی آپ کسی بولنے والے کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں گویا اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر اچھا بول رہا ہے تو آپ اچھائی کی پیروی کر رہے ہیں، اگر برا بول رہا ہے تو برائی کی پیروی کر رہے ہیں، اگر آپ کو نماز کے بارے میں بتا رہا ہے، حج کے بارے میں بتا رہا ہے، روزے کے بارے میں بتا رہا ہے، اگر آپ کو اللہ کی بات بتا رہا ہے، آپ کو اہل بیت کی بات بتا رہا ہے تو گویا آپ صحیح آدمی کو سن رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھنا نہیں ہے کون بول رہا ہے، دیکھنا ہے کیا بول رہا ہے۔ اس لیے تو امیر المومنین شاہ فرماتے ہیں انظر ما قال لا تنظر من قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ بولنے والا کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، ہم نے یہ دیکھنا کہ بولنے والا کون سے پیشے سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے نہیں دیکھنا بولنے والا کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے دیکھنا کہ کیا بول رہا ہے۔
اور تاریخ میں بھی موافقت اور مخالفت اسی بنیاد پر ہوئی ہے. لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے, لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا بول رہا ہے. وہ اگر خلیفہ اول کے خاندان سے اس کا تعلق ہے, اس کا سگا بیٹا ہے, لیکن اہل بیت کی حمایت کر رہا ہے, تو وہ معیار بنا ہے, اس کا بولنا معیار بنا ہے. اس سے دوری اختیار کرنے کا معیار اس کا بولنا بنا ہے, اس سے محبت کرنے کا معیار اس کا بولنا بنا ہے, اس سے نفرت کرنے کا معیار اس کا بولنا بنا ہے. کیوں شہید کیا گیا محمد بن ابی بکر؟ کیا اس کے خاندان کی وجہ سے شہید کیا گیا؟ اس وجہ سے شہید کیا گیا کس کا بیٹا ہے؟ اس وجہ سے شہید کیا گیا کس علاقے سے اس کا تعلق ہے؟ اس وجہ سے شہید کیا گیا اس کا رنگ کیا ہے, اس کی نسل کیا؟ نہیں, اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ وہ کیا بول رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ علی کی پیروی کرو, علی کے نقش قدم پر چلو, علی کو فالو کرو. جب دشمن نے بولنا معیار قرار دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بولنا معیار قرار دیں. میں سمجھ تمار کی زبان کیوں کاٹی گئی؟ اس کے قبیلے کی وجہ سے, اس کی نسل کی وجہ سے, اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں, اس کے بولنے کی وجہ سے اس کی زبان کاٹی گئی. صحیح؟ اس لیے کیا بولا اس نے؟ فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. نعرہ حیدری. اور خدا نے بولنا معیار قرار دیا ہے. صبح کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آج بلال نے اذان نہیں دی. کیوں؟ اس کی وجہ سے صبح لمبی ہو گئی, رات لمبی ہو گئی, صبح نہیں ہو رہی تھی. کیا وہ عرب کا رہنے والا تھا اس وجہ سے؟ نہیں, عرب عجم کی بات نہیں تھی. بات اس کی وجہ تھی کہ وہ ایک خاص ہستی کی گواہی دے رہا تھا. حالانکہ اس کی زبان میں لکنت تھی, وہ اشہد و صحیح انداز میں ادا بھی نہیں کر سکتا تھا, لیکن خدا نے اس کے بولنے کو معیار قرار دیا. بس جب آپ کسی آدمی کی طرف کان لگاتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, گویا اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر خدا کی طرف سے وہ بول رہا ہے, آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں, تو آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن اگر بولنے والا شیطان کی طرف بول رہا ہے, آپ کو غلط راستے پر لگا رہا ہے, آپ کو راستے سے ہٹا رہا ہے, آپ کو اہل بیت کی پیروی سے دور کر رہا ہے, تو کیا وہ شیطان کی طرف سے بول رہا ہے؟ اور بولنے والا یہ دیکھنا ہے کس کو خوش کر رہا ہے. اگر خدا کو خوش کر رہا ہے, اہل بیت کو خوش کر رہا ہے, تو بولنے والا صحیح. لیکن لوگوں کو اگر خوش کر رہا ہے اہل بیت سے ہٹ کر, خدا کے سے ہٹ کر, تو گویا کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. بعض کو خطبہ سے جب کہا جائے کہ نماز کی بات کریں, شریعت کی بات کریں, دین کی بات کریں, کہتے ہیں لوگ یہ پسند نہیں کرتے. یعنی اہل بیت کو نہیں خوش کرنا چاہتے, وہ دین کی پیروی نہیں کرنا چاہتے, وہ خدا کو خوش نہیں کرنا چاہتے, دنیا کو خوش کرنا چاہتے. اور جو دنیا کو خوش کرتا ہے نا, وہ گھاٹے میں. دنیا عارضی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے. یزید نے خط لکھا قاضی شریح کو, قاضی القضات تھا, چیف جسٹس تھا امیر المومنین کے زمانے کا. اس کو خط لکھا کہ تو فتویٰ دے کہ نواسہ رسول نعوذ باللہ عیاذ باللہ واجب القتل. اس نے پہلی دفعہ جواب دیا, استغفر اللہ, کیسے ہو سکتا ہے, پیغمبر کے دوش کے سوار ہیں, نواسہ رسول ہیں, الحسین منی وانا من الحسین کے مصداق ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کے مصداق ہے. میں کیسے یہ لکھ دوں کہ نعوذ باللہ نواسہ رسول واجب القتل. دوسرے دن یزید نے ایک اشرفیوں کا بھرا ہوا تھیلا بھیجا اور کہا کہ تو فتویٰ نہ بھی دے, لیکن ان اشرفیوں کو اپنے پاس رکھ. اب وہ لالچ میں آ گیا نا, پیسے کی پیروی اس نے کر لی نا, خدا کی پیروی کو چھوڑ کر. رات ساری سوچتا رہا, اس نتیجے پر آخر پہنچا کہ میں یہ فتویٰ دوں یا نہ دوں, یزید نے اپنا کام کرنا ہے, تو میں اپنے پیسے ضائع کیوں کروں. یہ شیطان کی پیروی میں آ گیا نا, شیطان کی بات اس نے مان لی نا, یزید کی بات اس نے مان لی. صبح کو فتویٰ لکھا کہ نعوذ باللہ نواسہ رسول نقل کفر کفر نباشد.
نواسہ رسول سے متعلق یہ فتویٰ اس نے دیا کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں الفاظ بھی، یہ جرت نہیں، وہ الفاظ نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یزید نے اپنا کام کرنا ہے، میں کیوں اپنے ہاتھ رنگوں نواسہ رسول کے پاک اور مطہر خون میں۔ کیا گئے دنیا کو راضی کر لیا اس نے، آخرت گنوا دی نا، دنیا کی پیروی کر لی، پیسے اس نے لے لیے، شیطان کی پیروی اس نے کر لی، لیکن کہاں ہے قاضی القضات؟ آج ختم ہو گیا، بدنامی اپنے ذمہ لے لی اس نے۔ جب بھی انسان کیا کرتا ہے، پیسے کی خاطر اگر جھوٹ بولے، پیسے کی خاطر غلط فیصلہ کرے، پیسے کی خاطر جھوٹ کا ساتھ دے، پیسے کی خاطر سچی گواہی چھپا دے، وہ بھی شیطان کی پیروی کر رہا۔ پیسے کی خاطر، ڈر کی خاطر غدیر پر پردہ ڈال دے اور یہ کہے کہ میں نے نہیں سنا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، میں نے نہیں سنا۔ دن کو رات میں تبدیل کر دے، کیونکہ غدیر کا واقعہ دن کی طرح ہے نا جی، روشن ہے۔ جس طرح سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح غدیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آ کر کہہ دے تو وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، وہ حق کی پیروی نہیں کر رہا۔ اور لوگوں نے کیا 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، سب منکر ہو، کہا ہم نے نہیں سنا۔ ایک آدمی نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یادداشت میری کمزور ہے، میں نے نہیں سنا۔ ایک نے کہا کہ اس وقت میں خیالات میں گم تھا، میں نے نہیں سنا۔ لیکن کیا کیا؟ اپنا گھاٹا کیا۔ حق اپنی جگہ قائم و دائم ہے، حق چھپا نہیں ہے، حق قائم و دائم ہے، قائم و دائم رہے گا۔ جو بھی حق کا ساتھ نہیں دیتا وہ اپنا گھاٹا کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے، فائدہ نہیں کرتا۔ بس امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حق کی بات سنی، اس پر عمل کیا، گویا اس نے خدا کی عبادت کی، اور جس آدمی نے باطل کی بات سنی اس کی پیروی، گویا اس نے شیطان کی پیروی کی۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی غیبت کرتا ہے نا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، گویا شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ غیبت پر اکسانا، غیبت کروانا، غیبت کو نشر کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدائی کام نہیں ہے کہ خدا نے اس سے منع کیا، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ حالانکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو، دوری اختیار کرتے ہو، گھن تمہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی کھا رہے ہو جب غیبت کرتے ہو۔ اور پھر تہمت، اس سے بڑا الزام، بڑا گناہ، الزام لگانا کسی فلاں آدمی اس قسم کا۔ دیکھیں جو عقل مند ہوتے ہیں نا، وہ کسی دوسرے کے در پہ نہیں ہوتے، وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک آدمی خود اس کا کاروبار خطرے میں پڑا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہ جائے اپنے کاروبار کی طرف توجہ کرے، دوسروں کے کاروبار کے بارے میں کہنا شروع کر دے، یہ عقل مندی نہیں ہے جی۔ دوسرے کا اتنا نقصان ہو گیا، اتنا مال اس کا آ گیا، اتنا چلا گیا، اس کی ملازم کی تنخواہ کم ہے، زیادہ، وہ کہیں گے بھئی اپنے کاروبار کو سنبھالے۔ زندگی بھی کاروبار ہے، انسان اپنے کاروبار کو سنبھال لے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر لے، بڑی بات ہے۔ اور یہ عجیب ہے، دوسروں کی گناہ گنتا ہے اور اپنی نیکیاں گنتا ہے، حالانکہ برعکس اس طرح کہ دوسروں کی نیکیاں گنے، اپنے گناہ گنے۔ اور یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو گناہ ہم نے خود کیے ہیں وہ ہمارے لیے یقینی ہے یا دوسروں کو گناہ؟ وہ یقینی ہے۔ یقینی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، 100% بات کو چھوڑتے ہیں، جو اس ہاتھوں سے کی ہے، اس زبان سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتے۔ دوسروں کی جو یقینی نہیں ہے، احتمالی ہیں، جو مشکوک ہیں، ان آنکھوں نے دیکھا ہے، دیکھا بھی ہو، بعض ممکن بعض کو نہ دیکھو، سنا ہو، لیکن یہ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ لیکن جو ہم نے خود کیا ہے وہ دھوکے میں نہیں ہے، وہ ہمارے یقینی ان گناہوں کو گنیں اور کوشش کریں ان کو برطرف کریں، اپنی زبان پر کنٹرول کریں بجائے کہ دوسرے کا جھوٹ گنیں ہم۔ بس امام فرماتے ہیں کہ جس بھی آدمی کی طرف آپ کان لگائیں گے، اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے،
تو گویا اس کی پیروی آپ کر رہے ہیں. اگر وہ خدا کی بات کر رہا ہے تو خدا کی پیروی ہے، اگر شیطان کی بات کر رہا ہے تو شیطان کی پیروی ہے. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں. شرک ضروری نہیں اس طرح ہو کہ آپ کے سامنے ایک بت رکھا ہو اس کی طرف آپ سجدہ کر رہے ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی غیر خدائی کام ہے وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. جو کام بھی خدا سے ہٹ کر ہے وہ شیطانی کام ہے، وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور خدا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا. انہ لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور مشرک کی بخشش نہیں. اور شرک کیا ہے؟ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کالا پتھر ہو اور اس پہ چیونٹی چل رہی ہو. جس طرح چیونٹی دیکھنے کے لیے وہاں توجہ کی ضرورت ہے تو تب آپ کو پتہ چلے گا چیونٹی اس پہ چل رہی ہے. اس طرح بعض کا شرک انسان اپنی زندگی میں بجا لاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی شرک کر رہا ہوتا ہے. اور اہل بیت نے سختی سے کہا کہ جو آدمی شرک کر رہا ہو ہمارا محب نہیں ہو سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نصیری لوگ تھے یہ امام کے محب تھے یا دشمن؟ محب تھے نا، دشمن تو نہیں تھے، پابی تو نہیں تھے، مکسر تو نہیں تھے، جی کوہا والے تو نہیں تھے، محب تھے. لیکن پھر کیوں امام نے ان کی نفی کی ہے، ان کی مخالفت کیوں کی ہے؟ شرک کی وجہ سے. کیونکہ ہمارا امام دنیا کے سیاستدان نہیں ہے، یہ دنیاوی سیاستدانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ آدمی جو محبت کر رہا ہو جو بخش کر رہا ہو اسے معاف ہے. اس طرح نہیں تھا، بلکہ امام نے فرمایا کہ ہر آدمی کو بخش سکتے ہیں، ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن مشرک کو معاف نہیں کر سکتے. نصیری کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، شرک کرنے والے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم محب ہیں اہل بیت کی. یہ بات اس وقت ایکسیپٹ ہوگی جب اہل بیت ایکسیپٹ کریں. دو طرفہ ہے، ایک طرفہ معاملہ نہیں. جی ایک آدمی کتنی وردیاں پہن کر پھرتا رہے کہ میں پولیس والا ہوں، کہ اس کو پولیس والا مانے گا نہیں، بلکہ الٹا اس کو پکڑ لے گا لوگ، بلکہ وہ پولیس والا تو دور کی بات ہے مجرم کہلائے گا، وہ مجرم بن جائے گا. ایک آدمی جو ہے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اعزاز اپنے سینے پر لگایا ہوا ہے، یہاں اس نے یا علی ملک مدد کا جو وہ سٹیکر بھی لگایا ہوا ہے، لیکن وہ کام وہ نہیں کر رہا کہ اس کے کاموں سے ظاہر ہو وہ محب نہیں کہلائے گا، مجرم ہو جائے گا. یہ اور سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا کہ جس میں انسان اپنے اوپر لیبل عزدار ہونے کا لگائے اور کام اس کے عزداروں جیسے. کہتے ہیں نا کہ خدا ایسی اولاد دے کہ جو بدنامی کا سبب نہ بنے، جو دکھ کا سبب نہ بنے، جو پریشانی کا سبب نہ. اور ہم اولاد ہیں اہل بیت کی. ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم فرزندان ہیں اہل بیت، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور پھر کام ہمارے ہو جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ملتے جلتے نہ ہوں، سوٹ نہ کرتے ہوں، مناسبت نہ رکھتے ہوں، تو اہل بیت کو دکھ پہنچے گا. اور سب سے بڑا مجرم وہ آدمی جو اہل بیت کو دکھ پہنچا رہا ہے. کیوں ہم لعنت کرتے ہیں جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت کو رلایا؟ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ دکھ پہنچایا. اور پھر بعد کا خود ہم دکھ پہنچا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام، تو تھوڑا معاملہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. صلوات پڑھیں بندہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام جواد علیہ السلام آئمہ دار بطور کلی 14 معصوم، انہوں نے مصیبتیں کاٹی ہیں اور ان کے چاہنے والوں نے بھی مصیبتیں کاٹی. پیغمبر کے وصال سے لے کر امام مہدی کے غیبت کے زمانے تک جو بھی اہل بیت کا صحابی رہا اس نے مصیبت کاٹی، اہل بیت کا پیروکار رہا. وہ لوگ بھی تھے اہل بیت کے پیروکار، ہم بھی اپنے آپ کو اہل بیت کے پیروکار. لیکن آیا کیا ہم تیار ہیں کہ ابو ذر کی طرح مصیبت کاٹیں؟ ابو ذر غفاری کی طرح نہیں، مشکل ہے. کیا ہم تیار ہیں دنیا کو چھوڑ کر کے سچ کا راستہ اپناتے ہو اور اس راستے میں حجر ابن عدی کی طرح مصیبت کاٹیں؟ کیا ہم تیار ہیں
کہ ثابت بن دینار ابو حمزہ سمالی کی طرح مصیبت کاٹے، مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، سختی کاٹے. سختی تو دور کی بات ہے، آسانی میں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کے راستے پر چلیں. ہم بعض کا ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے، اپنے آپ کو محب اہل بیت کہیں گے تو لوگ ممکن ہے ہمیں طنز کریں، ہم سے نفرت کریں، ہم سے دوری رکھتے ہیں. ہوتا بھی بعض. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا لاہور سے ٹرین پر ایران کی طرف، تو اتفاق سے وہاں تبلیغی جماعت والے کچھ تھے، کویت سے آئے تھے. میں نے دیکھا تبلیغی جماعت والے نئی نئی عربی سیکھی. میں نے کہا چھوڑو چلتے ہیں تھوڑی عربی کی پریکٹس کرتے ہیں. جی میں ان کے ساتھ ملا، ملاقات کی، تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ آپ کو عربی آتی ہے، اور مختلف ڈبوں میں جاتے تھے تبلیغ کرتے تھے نا، وہ مثالیں دیتے، میں ترجمہ کرتا تھا. وہ بڑے خوش تھے. آخر میں انہوں نے مجھے تحفہ دیا. تو آخر میں جب ہم ایران کے بارڈر پر جدا ہو رہے تھے ایک دوسرے، تو جاتے ہوئے میں نے ان کو کہا کہ میں بھی شیعہ ہوں. ان کا چہرہ اتر گیا. ان کا چہرہ اتر گیا. وہاں سے ہم زائدان تک کٹھے گئے تو انہوں نے بات نہیں کی مجھ سے. وہ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ جو ہم اس کے ساتھ سفر کیا تو اس کو قضا کس طرح کریں، اس کا ازالہ کس طرح کریں. جس طرح ہوتا ہے نا، انسان کوئی کھانا کھا لیتا ہے تو چاہتا ہے اس کو الٹی کرے، نہ وہ ہضم ہوتا ہے نہ باہر آتا ہے. وہ پریشان ہو رہے تھے. یعنی لوگ بعض تک اس طرح ہمیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن جب ذہن میں یہ آ جائے نا کہ یہ سارا کچھ جو لوگ کر رہے ہیں یہ اہل بیت کی وجہ سے، پھر انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے میں محب تھا، مشکوک محب تھا، اس کے بعد رجسٹریشن ہو گئی ہے کہ اہل بیت کے دشمن مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. جی پکی بات ہو گئی ہے. ہمارا شمار جو کسی حد تک ابو ذر کی لائن میں ہو رہا ہے، مسلمۃ عمار کی لائن میں ہو رہا ہے، حجر ابن عدی کی لائن میں ہمارا شمار ہو رہا ہے. بس جب ہم سختیاں برداشت کریں اور اہل بیت کے راستے پر چلیں تو حقیقی معنی میں ہم محب اہل بیت کے بنیں گے. اسی لیے امام جواد نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. فرماتے ہیں حفظ الجناح زینت العلم. ہمارا محب اس کے پاس علم ہوگا، اگر چاہتا ہے کہ اس علم کو زینت ملے، سجاوٹ ملے. کیسے ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے نا. اچھا لباس پہنے انسان کی زینت اور سجاوٹ، اچھا پیزار پہنے زینت اور سجاوٹ ہے انسان. امام بارگاہ کی زینت ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ مومنین آئیں. فرماتے ہیں علم کی زینت ہے آپ کے پاس. علم و زینت اس کی یہ ہے کہ آپ کیا غرور آپ میں نہ ہو، جھک جائیں، تکبر آپ میں نہ ہو. تو علم، آپ کے علم کو زینت ملے گی. اور تکبر کس نے سب سے پہلے کیا؟ شیطان نے. اور پھر یہ امام کا گھر ہے نا، یہاں تو تکبر کی مجال ہے، ہو ہی نہیں سکتا تکبر. کہ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسگار میں انسان نیچے آ کر بیٹھتا، یا سارے برابر بیٹھتے ہیں. یہ سارے برابر بیٹھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا، سیم بیٹھے ہوئے. اور یہاں ٹائٹل آپ کے تبدیل ہو گئے. باہر میں آپ کا ٹائٹل ممکن ہو سکتا ہے کاروباری آدمی ہے، یہ فلاں محکمے میں کام کرتا ہے، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اس کا یہ مقام ہے، یہ جاب کرتا ہے، اتنی کمائی کرتا ہے. لیکن یہاں سب کا ٹائٹل ایک ہی ہے، عزادار امام حسین علیہ السلام، مہمان امام حسین علیہ السلام. بس تکبر مومن میں نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر دوسرے مومن کی نسبت کیا تکبر کرے گا؟ عزادار کیا تکبر کرے گا؟ وہ آیا ہے اس امام کے گھر میں عزاداری کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، امام کو پرسہ دینے کے لیے. اور جو آدمی پرسہ دینے کے لیے آتا ہے نا، جس کے گھر میں غم ہوتا ہے نا، وہ تکبر کو چھوڑ دیتا ہے. جی وہ اس میں غرور نہیں ہوتا. اور پھر عربی میں بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، غرور. عربی میں غرور اس آدمی مغرور اس کو کہتے ہیں جو دھوکے میں ہو. کہتے ہیں نا امیر المومنین نہج البلاغہ میں دعائے کو میں غرت دنیا بے غرور، دنیا نے مجھے اپنی چمک کے لیے ذریعے دھوکہ دیا. یعنی جو آدمی غرور کر رہا ہے دھوکے میں ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھ بیٹھا ہے اس کا، یعنی دھوکے میں ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا جو سمجھ رہا ہے، دوسرے لوگوں کو کم سمجھ رہا ہے، یہ دھوکے میں ہے. یہ جو مال و دولت یہاں رہ جانا ہے، یہ پراپرٹی یہاں رہ جانی ہے،
یہ لباس یہاں رہ جانا ہے، یہ رشتے کٹ جائیں گے، یہ دولتیں ختم ہو جائیں گی. وہ اگر اس کا نفس ہوگا جس نے وہاں جواب دینا ہے قبر میں، من ربو کا، من دینوں کا، من اماموں کا، وہاں جو صحیح و سالم ہوگا وہ فخر سے کہہ سکے گا کہ علی الامامی، الحسن الامامی، الحسین امامی. اور پھر جب یہ کہے گا تو پھر مولا کا دیدار ہوگا. لیکن متکبر آدمی وہاں رہ جائے گا، غرور کرنے والا آدمی وہاں رہ جائے گا. اور نماز میں تکبر کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان نماز کے بعد دعا نہ کرے. اور دیکھیں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عجیب ہے. دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ کسی سے مانگے نا، دوسری دفعہ وہ آپ کو نہ دیتا ہے اور نہ آپ کی عزت کرتا. پہلے میں کہہ چکا ہوں نا، ایکسپیریمنٹ کے طور پر نا، آپ کسی مومن کو فون کریں نا کہ مجھے پیسے چاہیے ادھار، قرض الحسنہ چاہیے مجھے، یعنی پھر مانگے نا مجھ سے، حسنہ جی مانگے نا مجھ سے. ایک دفعہ فون کریں گے نا، دوسری دفعہ آپ کو فون نہیں اٹھائے گا. لیکن خداوند تعالیٰ سے روز صبح و شام مانگیں، وہ ساتھ خوش ہوتی ہے، وہ عطا کرتی ہے. جو نہ مانگے اس کو متکبر سمجھا جاتا ہے. اور پھر یہ جس کو نہیں آتا تو اس نے طریقہ بھی بتا دیا قرآن میں. قرآن کی جو صورتیں ہیں نا، آیات ربنا آتنا فی الدنیا، اس قسم کی جو ہے، ربنا اغفر لنا ولوالدی، ربنا کے الفاظ سے جو بھی شروع ہوتی ہے آیات، یہ ساری دعائیں، ان کو اکٹھا کیا جائے تو ڈھیر ساری دعائیں بن جاتی ہیں. خدا نے سکھا دی. اور خدا کی بارگاہ سے اگر نہ سیکھ سکیں تو آل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ سیکھیں. دعائے ابو حمزہ شمالی ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے عرفہ ہے امام حسین کی، دعائے جوشن کبیر ہے، جوشن صغیر ہے. آپ کو بتایا گیا مانگنے کا طریقہ، خدا کی بارگاہ سے کس طرح مانگیں، کس طرح خدا کی بارگاہ سے ریکویسٹ کر سکتے. اور پھر خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگے، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا، اس کا تمہیں عطا کروں گا. اور عطا کرنا اگر مناسب نہ ہو، تیری دعاؤں کو ذخیرہ کر دوں گا. اور دعا مانگنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے اس کی استجابت ہو یا نہ ہو. اور بعض کو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ ذخیرہ ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی معاشر میں حاضر ہوگا، دیکھے گا اس کے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، پریشان ہو جائے گا، یہ کہاں سے آ گئی نیکی. یہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اچانک بہت سارے پیسے آ جائیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہاں سے آ گئی، پتہ کروں کو بھول کر کسی نے تاکہ واپس کروں. یہ نیک آدمی اس طرح کرتا ہے. ورنہ دوسرا آدمی ہو تو فوراً خرچ کرنا شروع کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کا مالک آ جائے اور وہ واپس لے جائے، اس سے پہلے خرچ ہو جائے. اس معاملات، اس کے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں ہوں، پریشان ہو جائے گا کہاں سے نیکیاں آ گئی ہیں، میں نے اتنی نیکیاں کی نہیں. تو جواب قدرت ہوگا یہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی نا، ان نیکیوں کی صورت میں ذخیرہ ہو گئی. وہاں پھر مومنہ دعا کہے گا، خدایا کاش کہ میری دعائیں ساری قبول نہ ہوتی اور مجھے ابھی کام آتی ہے. خدا کی بارگاہ میں مانگنا بھی عبادت ہے، نیکی کا سبب بنتا ہے، نام اعمال میں اضافے کا سبب بنتا ہے. خود مانگنا دنیاوی لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ مانگنا آپ کسی بڑے آدمی سے زیادہ مانگے تو وہ اس کی بارگاہ میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا، ایسا معاملہ نہیں بلکہ گر جائے گا. لیکن خدا کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے مقام، کیوں خدا کہتا ہے یہ بندہ میرا عاجز ہے، اس نے اعتراف کر لی ہے اپنے کمزور ہونے کا، اپنے ناقص ہونے کا، اپنے محتاج ہونے کا، اپنے مانگنے والے ہونے کا. پھر خدا اپنی بارگاہ سے دیتا ہے اس کو. بس پہلی یہ ہے کہ جس مومن کے پاس علم ہو اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کیا ہے؟ حفظ الادب زینت العقل. آدمی جو مؤدب ہے نا، پولائٹ، حفلی کہتے ہیں آپ نے اس کو، وہ کیا ہے؟ وہ عقل مند ہے. جو پولائٹ ہے وہ عقل مند ہے، جو بد اخلاق ہے وہ بیوقوف ہے. لوگوں کے دل پیسے سے نہیں جیتے جا سکتے، مال سے نہیں جیتے جا سکتے، پراپرٹی سے نہیں جیتے جا سکتے. کس سے؟ اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے جائے.
اس لیے تو امیر المومنین نے جب لوگوں میں ارشاد فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان متم بکو علیکم وان عشتم عنو علیکم، کہ لوگوں سے اس طرح پیار اور محبت سے رہو کہ جب تم زندہ رہو تو سارے لوگ تجھے ملنے کے مشتاق ہوں، تیرے فون کا انتظار کریں، آپ کی زیارت کا انتظار کریں، آپ کی ملاقات کا انتظار کریں۔ یہ نہ ہو کہ بد اخلاقی اتنی ہو کہ راستہ لوگ چھوڑ دیں ڈر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے۔ وہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ گھر پیدا کیا جائے۔ پیغمبر گرامی وہ عظیم اخلاق پر فائز تھے، انک لعلی خلق عظیم بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچاؤں۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، لوگ اس کے پیسے کو یاد نہیں کرتے، اس کی پراپرٹی کو یاد نہیں کرتے، اس کے مقام کو یاد نہیں کرتے، اس کے اچھے لباس کو یاد نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق والا آدمی تھا۔ سارا کچھ آپ کا لوگ بھول جاتے ہیں، اخلاق جو ہے وہ آپ کا باقی رہتا ہے، اس سے آپ کو یاد رکھتے ہیں کتنا اچھا اخلاق تھا، غریب لوگوں کے کام آتا تھا، بڑوں سے بھی اخلاق سے پیش آتا تھا، چھوٹوں سے بھی اخلاق سے پیش آتا تھا، امیروں سے بھی اخلاق سے پیش آتا تھا، غریبوں سے بھی اخلاق سے پیش آتا تھا۔ امیر سے تو ہر کوئی اخلاق سے پیش آتا ہے، بدماش آدمی سے تو ہر کوئی اخلاق سے پیش آتا ہے، ڈرتا ہے اخلاق سے نہیں پیش آئے گا تو وہ جو ہے اس کو ڈرائے گا، اس کو دھمکائے گا۔ لیکن ایک عام مومن سے اخلاق سے پیش آ جانا، محبت سے پیش آ جانا، اور پھر آپ ایک مومن سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، کس وجہ سے کوئی مومن ہے آپ کو 2 ثواب ملے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو خود اخلاق کی وجہ سے، دوسرا آپ نے ایسے آدمی سے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے جو آل بیت سے محبت کرتا ہے۔ گویا آپ نے آل بیت کی محبت کا لاج رکھی ہے اس کی، گویا آپ نے آل بیت کی محبت کو رسپیکٹ دی ہے، گویا آپ نے آل بیت کو رسپیکٹ دی ہے، اس لیے آپ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ بس حسن الادب زینت العقل، اچھا اخلاق عقل کی زینت ہے۔ جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے نا وہ بیوقوف ہے، دوست اپنے کام کر رہا ہے، دشمن بڑھا رہا ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے جو بد اخلاقی سے پیش آ رہا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ مختلف بیماریوں کا بہانہ کر کے بد اخلاقی کرتے، وہ مناسب نہیں۔ بد اخلاقی کریں گے پھر بعد میں کہہ دیں کہ بلڈ پریشر کا مریض ہو اس لیے بد اخلاقی کر رہے، بد اخلاقی کریں گے کہیں گے جو ہے میں فلاں بیماری ہے مجھے، نہیں بہانے نہیں چلے گے قیامت کے دن۔ اسی آدمی کو کہیں کہ بد اخلاقی، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ نے بد اخلاقی کی ہے، تو یہ آپ کی بد اخلاقی، آپ کا جو بلڈ پریشر ہے یہ غریب آدمی کے سامنے ہائی ہوتا ہے زیادہ، یہ شوگر آپ کی غریب آدمی کے سامنے ہائی ہوتی ہے، کمزور آدمی کے سامنے ہائی ہوتی ہے۔ وہ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ آپ کو بیماری ہے شوگر کی، بتائیں کب یہ ہائی ہوتے ہیں ڈاؤن؟ کہتے جب میرے سامنے کوئی غریب ہونا تو ہائی ہو جاتی ہے، جب کوئی جو ہے وہ امیر آدمی ہو تو لو ہو جاتی ہے شوگر۔ جی ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے والا کون ہے۔ نہیں، سب خدا کی مخلوق ہے، آپ کا سامنے والا خدا کی مخلوق ہے، اور خدا اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے۔ جو بھی اس کو تکلیف پہنچائے نا تو خدا تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، جو مخلوق کی خدمت کرے خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو کہ انسانیت کی خدمت کرے، بہترین آدمی وہ ہے۔ المخلوق عیال اللہ، خدا اور اس کی مخلوق کی مثال جس طرح کنبے کے سربراہ اور فیملی کی ہوتی ہے، جس طرح کنبے کا سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی فیملی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، کوئی اس کو اذیت نہ دے، اس طرح خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنی عبادت معاف کر سکتا ہے لیکن مخلوق کے حقوق معاف نہیں کر سکتا۔ وہ نماز کی بخشش اس کے ہاں ہے، روزے کی بخشش اس کے ہاں ہے، لیکن غیبت کی بخشش نہیں ہے۔ اس کے ہاں حج کی بخشش ہے لیکن الزام تراشی کی بخشش نہیں ہے۔
بس آپ چاہتے ہیں نا خدا خوش ہو، اس کی مخلوق کو خوش رکھے. اگر چاہتے ہیں گناہوں سے بچیں، خدا کی مخلوق کو خوش رکھیں. خدا کی مخلوق کو خوش رکھیں گے، مطمئن ہو جائیں کہ خدا آپ سے خوش رہے. حاتم طائی مسلمان نہیں تھا اور اس وقت کے دین پر بھی نہیں تھا اپنے وقت، لیکن حاتم طائی ہے، اس کو کتنا بڑا مقام ملا، کتنی بڑی فضیلت ملی. معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیں جنت میں جہنم میں؟ امام نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں. یعنی خدا عادل ہے. یہ خدا عادل ہے. اس کو اس نے نہیں مانا خدا کو، لیکن اس کی مخلوق کی خدمت کی ہے تو مقام اسے مل گیا. پھر بھی کسی حد تک اس کی بخشش ہو گئی ہے. اگر چاہتے ہیں نا خدا آپ سے راضی ہو، اس کی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کریں، خدمت کر کے. غلط راستے پر نہیں کہ میں غلط کام کروں تو مخلوق خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. میں کسی کی غیبت کروں تو مخلوق خوش ہو جائے، میں کسی کا مسخرہ اڑاؤں تو مخلوق ہنس جائے. یہ نہیں. ایسی خوشی اور ایسے ہنسنے سے اسلام سے منع کیا جس میں دوسرے کی انسلٹ ہو رہی ہے، دوسرے کو حقوق ضائع ہو رہے ہیں. مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا مذاق جس میں کسی کی توہین کر رہے ہو وہ جائز نہیں. کہ 4 آدمی کو خوش کرنے کے لیے اس آدمی کا مسخرہ آپ اڑا رہے ہیں، اس پر آوازیں کس رہے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، جائز نہیں. ورنہ خوش رہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو. پھر امام فرماتے ہیں وَبَسْطُ الْوَجْهِ زِينَةُ الْحِلْمِ. ایک آدمی میں برداشت کی طاقت ہے نا، اس کو کہ زینت دینا چاہتا ہے تو چہرہ اس کا حشاش پشاش ہونا چاہیے، کھلا چہرہ اس کا ہونا چاہیے، تبسم اس کے چہرے میں پایا جاتا ہے، خندہ پیشانی ہو. مہمان دیکھی تو خوش ہو جائے، عبادت بجا لائے تو خوش ہو جائے، کسی مومن کو دیکھے تو خوش ہو جائے. بعض وقت لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے ماتھے پر بل ہوتے ہیں، وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی خاص، صرف یہ حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی اچھائی کو دیکھ نہیں سکتے، کسی کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ یاد رکھیں، آپ کے حسد کرنے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، آپ اپنا نقصان کرو. عجیب ہے، کچھ لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں دوسروں کی ترقی ان کی اپنی بیماری کا سبب بن جاتی ہے. کوئی اور آدمی ترقی کر رہا ہے، ایک خام حسد کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر آئی ہو. کوئی اور آدمی ترقی کر رہا ہے، خام خواہ ان کے سر میں درد ہو رہا ہے. حتیٰ بعض لوگ اتنے گر جاتے ہیں. ایک دفعہ مومن نے واقعہ سنایا، ایک آدمی نے جو ہے وہ کیا کیا، اتنا حسد میں وہ جلنے لگا، اپنے دوست کو کہا کہ مجھے قتل کر کے فلاں آدمی کی گردن پر ڈال دو. جی یعنی اتنا حسد اس میں تھا کہ وہ حسد میں مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن چاہتا تھا کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس پر الزام آ جائے، اس پر کیس بن جائے. اور حسد بہت بڑا گناہ ہے. جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا نا، اس کی ظلم کی ایک وجہ بھی یہ تھی، حسد تھا اہل بیت سے. کہ ہم فلان جگہ تھے، ہم فلان جگہ تھے، تو یہ غدیر کیوں علیہ السلام کے نام پر کیوں رہے؟ ہم فلان جگہ ہیں، فلان جگہ ہیں، فلان جگہ بھی رہے، لیکن یہ آیت غدیر ان کی شان میں کیوں نازل ہوگی؟ غدیر میں ایک ظالم نے کہا نا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے. تو پیغمبر نے کہا خدا کی طرف، کہا خدا کی طرف سے ہے تو یہیں پر ہی مجھ پر عذاب آئے. اسے کہتے ہیں حسد کی آگ. شیطان میں یہ 2 بیماریاں تھیں سخت قسم کی. حسد تھا، آدم سے حسد کیا اس نے. دوسرا غرور کی بیماری تھی. اور حسد اور غرور کا آپس میں غلط ہے، گہرا تعلق ہے. جی بعض وقت انسان جو ہے وہ غرور کی وجہ سے حسد کرتا ہے، اور بعض کی وجہ حسد کی وجہ سے غرور کرتا ہے. کسی سے حسد نہ کریں، بلکہ جو آدمی حسد کرتا ہے نا وہ گویا خدا کے فیصلے پر راضی نہیں. پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ آپ عدالت کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو اعلان کریں تو کیا ہوتا ہے جی؟ توہین عدالت. یعنی جو آدمی حسد کر رہا ہے گویا خدا کی توہین کر رہا ہو کہ مجھے نہیں دیا اس کو کیوں دے دیا اس نے.
جی اس کی خدا پر فیصلے پر راضی نہیں ہے، گویا خدا پر اعتماد نہیں کر رہا، توکل نہیں کر رہا خدا پر، خدا کو جو ہے وہ سچا اور عادل نہیں مان رہا گویا. اور جو خدا کو عادل نہیں مانتا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی. صلوات پر بندوبست اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام جواد علیہ السلام میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی تھی جو ان کے آباء و اجداد میں تھی. اخلاق حسنہ، علم کی انتہا، بردباری کی انتہا. صرف ایک واقعہ امام جواد کا علم سے متعلق آپ خدمت میں عرض کریں گے، اور آپ تھک گئے ہیں نا جی، انشاءاللہ مختصر کرتے ہیں. بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قرآن میں ایک آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور اور چورنی، چورنی کہیں گے نا، ہماری زبان میں چورنی کہتے ہیں، چور اور چورنی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کٹ جائیں. معتصم کے زمانے میں یہ بات چلی کہ اس چور اور چورنی کے ہاتھ کہاں سے کٹنے چاہیے، کیونکہ عربی میں اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، 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 اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں. یعنی عربی میں ایک مشترک اور کامن لفظ ہے ید، ید کامن لفظ. اور جب تک قرینہ نہ ہو پتہ نہیں چلے گا کہ ید سے ہاتھ سے کیا مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد. قرآن نے کہہ دیا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں. اب اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے، 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 نہیں سمجھ آتی اس کی. اور قرآن کی آیت میں قرینہ بھی نہیں. دیکھیں ایک خصوصیت ہے قرآن میں اور حدیث میں، قرآن قطعی الصدور ہے اور ظنی الدلالہ ہے. آپ کہیں گے یہ مشکل لفظ استعمال ہو گیا، اس کی اصطلاح وضاحت کریں. قرآن قطعی الصدور ہے، یعنی قرآن 100% یقینی ہے کہ خدا کی طرف سے، قطعی الصدور، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کوئی شک نہیں کر سکتا. شک کرے گا تو اسلام سے خارج ہے. لیکن ظنی الدلالت ہے، لیکن قرآن کے معنی ایک نہیں ہے، کئی معنی ہیں. ظنی، ظن کہتے ہیں گمانی ہے، اس میں کئی معنوں کا احتمال ہو سکتا ہے. حدیث اس کے الٹ ہے، ظنی الصدور ہے اور قطعی الدلالہ ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے، ائمہ نے ارشاد، شک ہے اس کے بارے میں، یقین نہیں ہے. کیا ہے؟ ظنی الصدور. ظن کہتے ہیں عربی میں گمان. قرآن میں نا کہ بدگمانی نہ کرو، سوء ظن نہ کرو، ان بعد الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. حدیث کیا ہے؟ ظنی الصدور ہے لیکن قطعی الدلالہ ہے. حدیث کے بارے میں ہے کہ یہ اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ پیغمبر سے ائمہ سے صادر ہوئی ہے، صادر نہیں ہوئی، لیکن اس کا معنی ایگزیکٹ ہے. اس لیے جب امام علی نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا خوارج کی طرف، تو مولا نے ارشاد فرمایا قرآن سے استدلال نہیں کرنا جی، حدیث سے استدلال کرنا ان کے لیے. کیوں؟ کہ قرآن کے کئی معنی ہیں، تم اور معنی بیان کرو گے، وہ ظالم اور معنی سمجھیں گے. لہذا تو نے حدیث سے استدلال کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق. یہ قرآن سے نہیں بتانا تھا. بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن قطعی الصدور ہے اور ظنی الدلالہ ہے، تو قرآن کے ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ السارق والسارقۃ، چور اور چورنی کے ہاتھ کٹ جائیں. قرآن میں ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب پتہ نہیں کہ کس معنی میں استعمال ہو. اس کے لیے ہمیں قرینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، چاہے وہ قرآن کی کسی اور آیت سے ہو، چاہے کسی حدیث سے ہو. یہاں تک مطلب کو سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گئے سارے؟ چلیں آگے، تھک تو نہیں گئے؟ اب یہ فیصلہ پیش ہوا تو بڑے بڑے علماء تھے وہاں پر، قاضی القضات وہاں پر موجود تھے، اور ان میں ایک
بہت بڑا قاضی القضات، بہت بڑا عالم دین تھا اہل سنت کا، جس کا نام تھا احمد بن ابی داؤد، وہاں موجود تھا. تو کسی نے کہا کہ یہاں اس کا ہاتھ یہاں سے کٹنا چاہیے، کسی نے کہا یہاں سے کٹنا چاہیے. امام سے جب سوال کیا امام تقی علیہ السلام، تو امام نے فرمایا یہاں سے ہاتھ کٹنا چاہیے. یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ چور ہے جو، اس کا ہاتھ بلا فاصلہ نہیں کٹتا اسلام، اس کے لیے شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے اسلام میں اس نے چوری کیوں کی ہے. جی اگر شہباز شریف کا زمانہ ہو، مہنگائی بہت زیادہ ہو، تو چوری کی ہے تو ظاہر ہے اس نے پیٹ پالنے کے لیے چوری کی. جی اس نے اس لیے چوری کی. اگر اس نے بھوک کی وجہ سے چوری کی ہے تو پھر اس کو سزا نہیں ملے گی. اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اس کو کام دے، جاب دے اس کو. پھر اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ یہاں سے کٹے گا. امام تقی نے ارشاد فرمایا. اب سارے نے جو وہاں علماء تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہاتھ یہاں سے کٹے. امام نے فرمایا کہ قرآن میں المساجد للہ، 7 سجدگاہیں اللہ کے لیے ہیں. مساجد کا معنی سجدہ کرنے کی جگہ. ہم سجدے میں کتنی چیزیں زمین پر ٹیکتے ہیں جی؟ 7. کون کون سے 7؟ پیشانی 1، 2 تھیلیاں کتنی ہو گئی جی؟ 2 گھٹنے زانو، 2 انگوٹھے پاؤں کے، 7. امام نے فرمایا یہ سجدگاہیں اللہ کے لیے ہیں. اب یہ آدمی اس نے چوری کی ہے، یہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو سجدہ کس طرح کرے گا، توبہ کس طرح کرے گا؟ اس کے لیے توبہ کی فرصت ختم ہو جائے گی. اور یہ جو سجدگاہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، آپ کو اس میں اختیار نہیں ہے کہ اس کو کاٹ دیں آپ. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے ہاتھوں کو کاٹیں تاکہ اس سجدے کی گنجائش رہے. جب یہ امام نے کہا تو پورے مجمع نے تکبیر کی آواز بند کی. اور وہاں پر خلیفہ نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس رسالت کو کس خاندان میں قرار دیا. واللہ یعلم حیث یجعل الرسالہ، کہ کس خاندان میں قرار دیا. اور وہاں سے جو تھا نا احمد بن ابی داؤد، وہ اس نے حسد کرنا شروع کر دیا امام تقی علیہ السلام سے، اور خلیفہ کو جا کر شکایتیں لگانا شروع کر دی، کیونکہ اس کو پتہ چلا کہ اس کی بےزتی ہوگی. امام نے جو جواب دیا وہ جواب قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، اور مسلمانوں کو بھی بڑا پسند ہے. اس نے شکایتیں لگانا شروع کر دی. تو کیا کیا، معتصم نے امام تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بلا لیا. اور جب آپ مدینہ سے آئے تو آپ کی زوجہ بھی امام کے ساتھ تھی، اور امام کی جو زوجہ تھی معتصم کی بہن تھی. امام کی جو زوجہ تھی، امام تقی علیہ السلام کی زوجہ تھی، معتصم کی بہن تھی اور مامون کی بیٹی تھی. کہ مامون نے جب امام رضا کو شہید کیا تو شہادت کے بعد اس کی طرف انگلیاں اٹھی کہ امام کو کیوں شہید کیا. اس نے 2 کام کیے مامون نے اپنے اوپر سے یہ دبا مٹانے کے. ایک کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا امام تقی کو، اور دوسرا جو مشہد کی جو زمینیں تھی نا وہ ساری امام رضا کے نام پر. آج بھی جو امام رضا کے نام پر مشہد زمینیں ہیں وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس زمانے سے امام کے نام پر لگی. اور تیسرا ایک کام کیا اس نے، امام رضا کو اپنے والد کے پاس دفنایا. کس نے؟ مامون نے. کس کے؟ ہارون رشید کے پاس. کسی نے پوچھا کیوں دفنایا؟ کہا کہ یہ بزرگ ہستی ہیں، لوگ آئیں کہ ان کے لیے جہاں ان کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں گے، نذرانے پیش کریں گے اور محبت کا اظہار کریں گے تو میرے باپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن عجیب ہوا، وہاں آج بھی ایرانی جاتے ہیں نا، وہاں صلوات پڑھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں لعنت بل ہارون. جی یعنی الٹا ہوا، یعنی ظالم ہے. اگر وہ پیغمبر کے پاس بھی دفن ہو تو وہ ظالم ہی رہے گا. اور مومن ہے، چاہے وہ ربضہ کے بیابان میں کیوں نہ دفن ہو. یہ وہ مومن ہے، وہ خدا کے یہاں سے مقام حاصل ہے. کسی کے پاس دفن ہونے یا نہ ہونے سے انسان کا مقام نہیں بڑھتا. جی بڑھتا. اصحاب کہف جی کہاں دفن ہے؟ غار میں جی. وہاں ایک جانور بھی دفن ہے جی. پھر کوئی فرق آیا ہے کہ وہ اس کو گریڈ مل گیا جانور جی کہ وہ انسان بن گیا ہو یا وہ جو ہے اس کا مقام بلند ہو؟ نہیں. یہ خدا کے خاص بندے ہیں، وہ خاص بندے ہیں. کوئی آدمی دفن ہونے کے ذریعے ان کے پاس کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا. یہ 3 کام اس مامون نے کیے. اور اب امام تقی کو بلایا اس نے بغداد.
بلانے کے بعد اس معتصم نے اپنی بہن کو کہا کہ امام کو زہر دیا جائے. کہتے ہیں کہ امام کے سامنے بعض روایات ملتا ہے شربت پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ خلیفہ نے خاص بنوایا ہے شربت آپ کے لیے, آپ اس کو پئیں. امام نے کہا میں بعد میں پیوں گا. نہیں, آپ نے ابھی پینا ہے. زوجہ نے اصرار کیا کہ امام وہ شربت پئیں. امام کو پتہ تھا کہ شربت صحیح نہیں ہے, لیکن اسلام کی خاطر, دین کی خاطر امام نے شربت پیا. کہتے ہیں شربت کا پینا تھا کہ امام تڑپنے لگے. امام جب تڑپنے لگے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو. کہا کیوں زمین پر آپ لیٹنا چاہتے ہیں؟ کہا اس حالت میں آخری وقت میرے جد امجد حسین تبدیل رہتے کربلا میں تھے, میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے جد امجد کی سیرت پر چلتے ہوئے زمین پر جان دوں. کہتے ہیں مومنین اکرام, جب کوئی مشکل آپ کو پیش آتی ہے نا, سب سے پہلے آپ کو سہارا دینے والی جو ہستی ہوتی ہے, سہارا دینے والی شخصیت ہوتی ہے, آپ کی زوجہ ہوتی ہے. لیکن امام کو سہارا نہیں ملا. جب امام تڑپ رہے تھے نا, اس ملعونہ نے اپنی کنیزوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا میری کنیزوں خوشیاں مناؤ, تالیاں بجاؤ, کیونکہ آج میرا دشمن دنیا سے رخصت ہو گیا. میں امام تقی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا آپ پر سختی آئی, آپ زوجہ نے آپ کو زہر دیا, لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کے گھر کو کسی نے آگ نہیں لگائی. آپ کی شہادت کے بعد آپ کی اولاد امام نقی کو کسی نے اذیت نہیں دی. لیکن آئے کربلا کے بعد خیموں کو ظالموں نے آگ لگائی. کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا جب ایک خیمے کو آگ لگتی نا, بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی, اس خیمے کو آگ لگتی, بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی. آخر میں امام زین العابدین کے خیمے میں بیویاں جمع ہوئی. کہا وقت امام مولا ہمیں حکم دے کہ ہم خیام میں رہ کر جل جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں. امام نے کہا علیکن بالفرار, بیویوں اپنی جان بچاؤ. راوی کہتے میں دیکھ رہا بیویاں ایک ایک کر کے جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ رہی تھی اور اپنے پردے کی حفاظت کیے ہوئے. جب بیویاں خیموں سے باہر آتی تھی نا, شمر خیموں سے باہر کھڑا تھا, بیویوں کی چادریں نو کے نیزہ کے ذریعے اتار رہا تھا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی آگ کی پرواہ نہیں کر رہی تھی, بار بار جلتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہی تھی. سرائے کی ذاکر نے بڑا پیارا جملہ کہا, بچ بلدیاں جلدیاں خیمیاں بچ پگ پیڑی پیگی سجاد رو. امام کو چلتے ہوئے خیموں میں امامت سنبھالنی پڑ گئی, تاج امامت پہننا پڑ گیا. کہتے ہیں جب کسی کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے نا, تقریب ہوتی ہے, لیکن امام زین العابدین کے سر پر جو تاج امامت رکھا گیا نا, وہ جلتے ہوئے خیموں کے درمیان تھا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی آگ کی پرواہ نہیں کر رہی, بار بار جلتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہی. میں آگے بڑھا, میں نے کہا بی بی تو آگ کی پرواہ نہیں کر رہی, تو جلتے ہوئے خیموں کی پرواہ نہیں کر رہی, کیوں بار بار جلتے ہوئے خیموں کی طرف جا رہی ہے؟ کیا تیری کوئی قیمتی چیز خیام میں رہ گئی ہے؟ تو بی بی نے روکا, کہا میرا بیمار خیام میں رہ گیا جو چلنے پر قادر نہیں ہے. کہتا ہے یہ کہنا تھا. بی بی نے ایک دفعہ دوڑ کر چلتے ہوئے خیمے کی طرف بی بی گئی. جب واپس آئی اس کے کندھوں پر ایک بیمار تھا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون. خدا اس قلیسی حاضری کو قبول منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اس مرکز کو قائم و دائم فرما. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, رزق میں وسعت عطا فرما, اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ ہمیں اہل بیت کا غم صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.
یا حسین 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 جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا 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 جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا عمر برمانے پڑا نوحہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تو ہائے بے شیر کی قامت سے بڑا تیر تو جس نے چیرا ہے گلا سوپا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا تیر کے لگتے ہی گردن کا ڈلنا سوچو تیر کے لگتی ہے گردن کا ڈلنا سوچو باپ کے ہاتھوں کا سجدہ علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا ماں کے سینے میں ہوئی دفن ہمیشہ کے لیے ماں کے سینے میں ہوئی دفن ہمیشہ کے لیے ایک سکینہ کا ہے ایک لاشا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا ایک اجڑی ہوئی ماں در کے دلاسے کے لیے ایک اجڑی ہوئی ماں در کے دلاسے کے لیے ہر عزا خانے میں ہے جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا اصغر کی صدا نیزے سے اماں آئی اصغر کی صدا نیزے سے اماں دیکھ لو وعدہ ہوا پورا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے میں جلا جھولا علی اصغر کا اور تیرا ہمیں کچھ کرنے لگی ہو بکا اور تیرا ہمیں کچھ کرنے لگی ہو بکا نو کے نیزہ کو جو سر
دیکھا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا جھولا علی اصغر کا جل گئے خیمے جلا ویخ ظلمات دی انتہا غازی 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 تیری زینب ہے پیری داغ غازی ویخ ظلمات دی انتہا غازی ویخ ظلمات دی انتہا غازی ویخ ظلمات دی انتہا غازی میں تیری لاش تنیا سنگ دی میں تیری لاش تنیا سنگ دی میرے سر تے نہیں ردا غازی میرے سر تے نہیں ردا غازی ویخ ظلمات دی انتہا 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 غازی تیری زینب ہے پیری داغ غازی ویخ ظلمات دی انتہا 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 غازی ایدے ہتھ والے نے سکینہ دے ایدے ہتھ والے نے سکینہ دے شمر تو آڑ کے چھڑا غازی شمر تو آڑ کے چھڑا غازی ویخ ظلمات دی انتہا غازی ویخ ظلمات دی انتہا غازی ویخ ظلمات دی انتہا غازی تیری زینب ہے پیری داغ غازی ویخ ظلمات دی انتہا 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 غازی دو ہی جہاں تو ہو گئی محروم دو ہی جہاں تو ہو گئی محروم پہلے چادر تے دوسرا غازی پہلی چادر تے دوسرا غازی ویخ ظلمات دی انتہا 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 غازی تیری زینب ہے پیری داغ غازی ویخ
ظلمان دی انتہا غازی شامیوں نے جادو کیا زینب شامیوں نے جادو کیا زینب میں تیرے سر نو ویکھیا غازی میں تیرے سر نو ویکھیا غازی دیکھ ظلماں دی انتہا غازی دیکھ ظلماں دی انتہا غازی ایک ظلمان دی انتہا غازی اللہم صلی علی محمد وعلی بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين